الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون من بعدي. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی الوداع جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے. اس کے بعد رمضان المبارک کی یہ پربہار محفلیں، یہ رونقیں، یہ رحمتیں اور بے شمار اللہ کی برکتیں ہم سے دور ہو جائیں گی 11 مہینوں کے لیے. رمضان المبارک اللہ رب العزت کا ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت ہر دن لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے، خلاصی دیتے، آزاد کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پھر روزہ جو سب سے بڑی اس مہینے کی عبادت ہے، اس کا بدلہ، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو جزا ہے، اس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ اجر ہے، وہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. یعنی کہ ہر چیز کا ایک ثواب لکھ دیا گیا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز خریدی، وہ اس کا ایک ریٹ ہے 10 ہے 20 ہے، لیکن روزے کا کوئی ریٹ نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا ثواب خود اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب آپ بتائیے کہ جس کے پاس اللہ رب العزت کی ذات ہو تو اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا وہ اجر دے دے، کتنا وہ ثواب دے دے. لیکن یہ روزے داروں کے لیے، یہ نہیں کہ ایک بڑی تعداد بے روزہ رہتی ہے، ان کے لیے وعید بھی ہے جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا بغیر کسی مجبوری کی. یعنی مجبوری نہیں تھی، ان کے پاس بیمار نہیں تھے، مسافر نہیں تھے. قرآن میں تو آیا وہ یہی ہے کہ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تب تو روزہ اس سے معاف ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، ورنہ روزہ معاف نہیں. اور جنہوں نے اہتمام نہیں کیا، انہوں نے سوچا ہے چھوڑی کیا ضرورت ہے، تو پھر اس کا گناہ، اس کا جو سزا ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے. ایک روزہ چھوڑنے کا جو کفارہ ہے، جان بوجھ کر اگر کسی نے روزہ توڑ دیا، چھوڑ دیا، کوئی مجبوری نہیں تھی، تو 60 مسلسل روزے رکھے گا. مسلسل اگر ایک دن چھوڑ گیا پھر 60 رکھے گا، ایک دن نادا نہیں ہوگا. کتنی بڑی سزا ہے ایک روزے کی. ایک مہینہ روزہ رکھتے ہوئے اس کی حالت خراب ہونا. یہ ایک روزے کا آپ کو جو ہے 60 روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا 2 وقت، اور اگر نہیں کھلایا اس کا کفارہ نہیں ہوگا. اور جب ادا نہیں ہوگا تو اس کی سزا کم نہیں ہوگی، اور پھر بھی صرف کفارہ ادا ہوگا، ثواب اور جزا اس کو تب بھی نہیں ملے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے وقت میں روزے کو بالکل کنڈم سمجھ لیا، کوئی ضرورت نہیں. ظاہر بات ہے جتنا اس کا ثواب ہے اللہ کی ذات، اتنی اس کی سزا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اگر پکڑ لیں گے تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے. اللہ سب کی حفاظت. تو یہ مبارک مہینہ جو ہے اس میں تراویح ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے،
روزہ رکھا جاتا ہے، افطار کا اہتمام ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی. عام 11 مہینوں میں آپ دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا اہتمام نہیں ہوتا، مسجدیں آباد نہیں ہوتی. لیکن اس مہینے میں ہر انسان خود آٹومیٹک اس کا دل مسجد کی طرف کھینچنے لگتا ہے. یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے کہ وہ ابھی ایمان سے زندہ ہے اور مسجد میں آتا ہے. لیکن یہی کیفیت جو ایک مہینے میں آپ کی بنی، ایک مہینے میں آپ نے روزہ رکھا، ایک مہینے میں تلاوت کی، مناجات کی، تسبیحات پڑھی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے، انسانیت کے لیے، سب کے لیے آپ نے دعا کی. یہ زندگی جو ایک مہینے میں آپ کی گزری، اگر یہی زندگی اگلے 11 مہینے میں بھی ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر بہترین اور کامیابی انسان کو نہیں. یہ رمضان ہمیں صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے اگلے 11 مہینے کے لیے ایک بہترین نمونہ دے کر جاتا ہے، ایک بہترین ایکٹیویٹی دے کر جاتا ہے، ایک بہترین نظام دے کر جاتا ہے کہ اگلے 11 مہینے آپ کو کیسے گزارنے. الگ کر زندگی مت گزاریے. زندگی صرف اور صرف کھا پینے کا نام نہیں ہے بلکہ انسانیت اور اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کا نام. اگر آپ نے جس طریقے سے اس مہینے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو افطار کرایا، کتنے لوگوں کا کے ساتھ میں ہمدردی کی، غمخواری کی، ان کے ساتھ میں بیٹھے، ان کو محبت سے گلے لگایا، نہ جانے کتنے کو کپڑا پہنایا، سب کچھ اس مہینے میں آپ نے کیا. تو یہی چیز آپ کی زندگی کا ایک حصہ بنے کہ جب جیسی ضرورت ہوگی آگے بھی میں ہمیشہ تیار ہوں. اور اللہ آپ کی کام بنائے گا. صرف ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، ہر وقت کے لیے تیار کریں. ایک نظام ہے اللہ کا کہ ایک مہینے میں آپ کو جو ہے اس طریقے سے ڈھال دیا، اب اس گھلے ہوئے شکل میں آپ کو آگے کی زندگی گزارنی. اب اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ بس ایک مہینے کے لیے کام تھا، اس کے بعد میں نہیں، ساری چیزوں کی چھٹی ہو گئی، تو یہ غلط ہے. گویا کہ پھر آپ نے رمضان کے مقصد کو، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا. رمضان کا جو مقصد ہے، اس کا جو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، بے سہارا ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پریشان حالت میں ہیں، ان کی کثرت آپ کو محسوس ہو کہ جب بھوک لگتی ہے تو کیا شدت محسوس کرتے ہوں گے. وہی چیز جب ایک امیر جس کے پاس خیروں پیسے پڑے ہیں، کھانے کی تمام اشیاء موجود ہے، ہر چیز وہ آسانی سے میسر کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھ کر اس چیز کو وہ محسوس کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر سے جو انسانیت ہے وہ باہر آتی ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کا اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ مقصد ہے روزے کا مقصد. دوسرا مقصد کہ اللہ نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، سب کچھ آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جو جائز کام ہو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اب رمضان میں ایک وقت سے ایک وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. آپ جو ہے گھر میں کوئی دوسرے ایسے کام نہیں کر سکتے جو جائز ہے. اب کیوں یہ فاؤنڈیشن کیوں کر دی؟ تاکہ آپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈھالیں کہ صرف اور صرف کھان پینے کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، زندگی کا ایک مقصد بنائیں، زندگی کو اس طرح ڈھالیں کہ ہم ایک وقت اگر کھائیں گے تو ایک وقت کی عبادت میں گزاریں. اور یہ ہم نے کیا ہے. ایک مہینہ جب ہم کر سکتے ہیں تو 11 مہینے کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف انسان اپنی مینٹلٹی تبدیل کرے، ذہن کو بالکل سیٹ اپ کرے، وہ تمام چیزیں تو ہم ہونے لگیں. رمضان کا چاند آتے ہی ہماری مینٹلٹی پہلے سے تبدیل ہے، فوراً اس کے اندر جو ہے رمضان جیسے ہی جاتا ہے ساری ایکٹیویٹی ویسی شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں رمضان کی جاتے ہی ہماری ایکٹیویٹی دوسری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے سے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ اب ہمیں آنا نہیں ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، جس طرح جانا ہے ویسے کرنا ہے. تو یہ غلط ہے. رمضان کے میسج کو سمجھیے. اسی طریقے سے رات میں قرآن پڑھتے ہیں، سنایا جاتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس سے نوافل کا اہتمام آپ دیکھیے کہ 20 رکعت آپ تراویح پڑھتے ہیں، تو دوسرے دنوں میں بھی آپ یہ اہتمام کریں کہ تہجد پڑھ سکیں. عشاء کے بعد بھی ہوتی ہے تہجد،
اب جو انسان اگر صبح میں نہ اٹھ سکے وہ عشاء کے بعد فوراً پڑھ لے، تہجد کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اٹھ سکتا ہے تو رات 4 بجے اٹھ کے نماز پڑھے، اور اس کی بھی آسانی کہ بھائی صبح فجر میں آپ جو ہے سحری میں اٹھتے ہی ہیں تو وہ بھی آپ کی مشق کرا دی گئی، اچھے سے ایکٹیویٹی کرا دی گئی کہ اب آپ کو صبح بھی اٹھ جانا ہے، کیونکہ آپ اٹھ چکے تھے، سحری آپ کھاتے تھے تو اس وقت اٹھتے تھے۔ اب اگر اس وقت صبح تڑکے اٹھ جائیں گے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں گے، فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو روزی جو بڑھتی ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، رات میں 12 1 2 بجے تک جگتے ہیں اور صبح تک سوتے رہتے ہیں۔ جس وقت روزی ملتی ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں خدا کے دربار میں آ کے کام نہیں چل رہا ہے۔ کتنے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ کاروبار میں ترقی نہیں۔ ارے کاروبار میں ترقی کہاں سے ہوگی؟ جس وقت روزی ملتی ہے، جس وقت روزی دی جاتی ہے، فرشتے پہلے آسمان پر آ کر چلا چلا کر پکارتے ہیں، اس وقت ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، تو کہاں سے مل جائے؟ جبکہ یہ مہینہ ہمیں ہر چیز سکھا کر جاتا ہے، ہر چیز بتا کر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینوں میں ہر چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے، کتنی نعمتیں اللہ کی وافر مقدار میں بندے کو پہنچ جاتی ہیں۔ کیوں؟ آپ خود تھوڑا سا ذہن اپنے دماغ پر ذہن پہ زور ڈالیے، کیونکہ پورا کا پورا سسٹم آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور ویدوت میں رحمۃ اللہ جاتے تھے، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اپنی تمام کی تمام ایکٹیویٹی کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، تو اللہ ایسی جگہ سے رزق اور روزی دے گا، آپ کو تصور نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں، کسی کو پتا ہوتا ہے کہ افطار میں آج کیا ہوگا؟ ہزاروں نعمتیں یہاں پر ہوتی ہیں اور سب لوگ پیٹ بھر کے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تب تو حساب نظروں بتانا، جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں، یہ یقین اگر اس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو کھانوں کی پوری محنت اس کے سامنے آ جائے، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا۔ رمضان میں یقین بن جاتا ہے، آپ کے سامنے پلیٹیں نہیں جاتی۔ رمضان کے علاوہ یقین ہمارا ڈاواڈول ہو جاتا ہے، ہم اپنے گھنٹوں کی کمائی پر، اپنے دماغ پر، اپنی محنت اور مشقت پر نربھر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم روتے پھرتے ہیں۔ رمضان میں یہ یقین ہوتا ہے کہ خدا کی ذات کھلائے گی، ہم جس مسجد میں پہنچ جائیں گے، جس جگہ چلے جائیں گے، وہاں ہمیں کھانے کو ملے گا، اور وہ مل جاتا ہے، یقین۔ لیکن یہ یقین کیسے پیدا کیا جائے اور دنوں میں؟ یہ رمضان ہم کو سکھاتا ہے کہ جب ایک مہینہ آپ نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، یقین کیا، اور اس نے آپ کو بہترین طریقے سے رکھا، ہر چیز آپ کو دی، جو تصور آپ نے نہیں کیا اس سے زیادہ آپ کو دیا، تو اگلے 11 مہینوں میں آپ کا وہ یقین، آپ کا وہ توکل، آپ کا وہ بھروسہ، آپ کا وہ اعتماد کیوں اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے؟ سوال ہے۔ رمضان صرف یہ نہیں کہ آیا اور چلا گیا، رمضان تو آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، لیکن اس کا پیغام، اس کا مقصد، اس کا میسج، اس کا سندیش کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف چند دنوں کے ساتھ پور بہار محفلیں جما کر اور پھر چلے جانا، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ رمضان کی ایک ایک ایکٹیویٹی ہم لوگوں کی زندگی کے لیے ایک بہار ہے، اور خاص طور سے ایمان والے کے لیے تو زندگی کا نظام الاوقات ہے۔ اپنی پوری زندگی رمضان کے مطابق ڈھال دیجیے، کوئی بیماری اگر آ جائے، آپ دیکھ لیجیے رمضان میں کتنے لوگ بیمار پڑتے ہیں، پورا سسٹم صحیح ہو جاتا ہے۔ پیٹ کا سب سے زیادہ بیماریاں اس وقت آج کے وقت میں جو ہے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں سب سے کم بیماریاں پیٹ کی نظر آتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے، کیونکہ جب تک ایک مشین ہے اس کو بار بار آپ بھرتے رہیں گے اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ چلتی رہے، خراب ہو جائے۔ جب اس کو آپ تھوڑی چھوٹ دیں گے، کچھ وقت کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے، تو خود بخود مشین مضبوط بن جائے گی۔ تو اسی طریقے سے کہ نظام الاوقات اگر زندگی کا چاہیے تو رمضان کے مطابق جس طرح زندگی گزاری ہے وہ ڈھالیے۔ ہر چیز آپ کو ایک بہترین انداز میں تقویت ہر چیز میں محسوس ہوگی، ہر چیز میں۔ مزید جو ہے
رمضان المبارک کا یہ آخری دن ہے اور آخری جمعہ بہت ساری چیزیں لے کر اپنی بہاروں کو لے کر الوداع ہو رہا ہے. ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا رونا چاہیے تھا, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنی چاہیے تھی, اور جس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی, ویسے یہ رمضان نہیں گزرا. اللہ کے سامنے نادم ہو, شرمندہ ہو, روئیں, گڑ گڑائیں کہ اللہ تم نے اپنا مبارک مہینہ ہم کو نصیب کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے, آج نہیں ہمارے درمیان. کتنے ایسے لوگ ہیں جو چند دن پہلے آپ کو رخصت ہو گئے, ان کو یہ بہار پھر نہیں ملے گی. آپ کو دیکھیے جن لوگوں کو یہ بہاریں ملی, اگر وہ بھی اس وقت کو ضائع کر دیں, کتنے افسوس کی بات ہے. خدا نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہر چیز تمہیں دی جا رہی ہے. تم چاہو تو اپنی مغفرت کے فیصلے کرا سکتے ہو, تم چاہو تو جہنم کے ایندھن سے بچ سکتے ہو, تم چاہو تو جنت کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہو. سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سے مہینہ ضائع ہو گیا. نادم رہے ہم شرمندہ ہو خدا کے سامنے, گڑ گڑائے ہوئے کہ خدا تیرا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. آپ نے بے شمار نعمتیں ہم پر دی, ہر اعتبار سے آپ نے اپنے نچھاور کر دیا, لیکن اس کے باوجود ہم اپنی کوتاہیوں میں ملوث رہے, ہم جو لاپرواہیوں میں پڑے رہے. ہم نے تیری عبادت کو اس حق طریقے سے ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی ہم تیرے بندے, خدا ہمیں معاف کر. یہ ہونا چاہیے, یہ حق ہے آپ کا. اور پروردگار عالم وہ جو بیٹھا ہے وہ غفور رحیم ہے, وہ ستار ہے, غفار ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ کی توبہ قبول کرے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو نہیں دے گا. اپنے بندے کا ایک آنسو گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کے فیصلے کروا دیتا ہے. لیکن عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. جو ہو گیا غلطی سے ہو گیا, پہلا آپ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر خدا کے سامنے رکھ دیں سب کچھ معاف. لیکن آئندہ کی زندگی, آنے والی زندگی, اگلے جو جتنا بھی وقت اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے انسان کو, وہ پوری زندگی آپ یہ کہیں کہ اب تیرے حکم کے مطابق چلے گی, تیرے حکم کے مطابق چلے گی. تب تو اس رمضان کا مقصد پورا ہوتا ہے. ورنہ رمضان تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے, وہ بہاریں لے کر آتا ہے, بہاریں لے کر چلا جاتا ہے, انسان ہاتھ بنتا رہ جاتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر فائدہ اٹھانا ہے تو جو کمیاں کوتاہیاں آپ سے ہوئی ہیں, آخری دن ہے, رو رو کر مانگ لیجیے, گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ لیجیے, سب مل جائے گا. لیکن اگر اب بھی لاپرواہی میں شاپنگ بازی میں آپ شروع کر دیں, رات کا ٹائم ہے, مثال کے طور پہ آج چاند رات ہو جائے تو سب کے سب پورا میرا بعد ہو جائے, پتہ نہیں کون سی منڈیاں تک بڑھ جائیں گی. اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہم, یہ بات مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے, لیکن پھر بھی میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو, خاص طور سے چاند رات کے دن بہت سی خواتین جاتی ہیں مہندی لگوانے, غیر مسلموں سے مہندی لگوانے لڑکوں سے. پورے رمضان اللہ کی عبادت کی, آخری دن جا کے پورا سیٹ اپ خراب کر دیا. غیر مسلموں کی دکانوں پر جا کر خریداری کرتی ہیں, غیر مسلموں کے یہاں جا کر مہندیاں لگواتی ہیں, دوسری ایسی چیزیں خریدتی ہیں. ارے رمضان مبارک کا مہینہ تو یہ تھا کہ خدا تمہارا خوش ہوتا, وہ تمہیں تجلیات دیتا, وہ تمہیں نوازشیں کرتا. تم جو ہے بازار کی زینت بن گئی. جس وقت تمہیں تمہاری کہہ سکتے ہیں کہ روزی کے بدلے, جس وقت تمہاری عبادت کے بدلے تمہیں ثواب ملنا تھا, جس وقت تمہیں جو ہے اجر ملنا تھا, اس وقت تم جو شاپنگ میں چلی جو چلے گئے. جس وقت تمہیں پگار ملنی تھی اس وقت تم نکل گئے. تو بتاؤ محروم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور ایسی جگہ گئے جو صرف اور صرف دلدل ہے گناہوں کی, جس کو خود حدیث میں کہا گیا ہے کہ خیر الاماکن مساجد و شر الاماکن اسواقها, کہ سب سے بہترین پوتر جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں, اور سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے. جہاں ایمان کا سودا ہوتا ہے, جہاں غلط نگاہیں پڑتی ہیں, جہاں جسم ایک دوسرے سے ٹچ غلط طریقے سے ہوتے ہیں, جہاں کیے جاتے ہیں, جہاں بہت سی ایسے فساد
और बहुत सी ऐसी खराबियां पैदा हो जाती हैं कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। हमने रात भर 1 महीना इबादत की और एक रात में हमने उसको लाकर जो है ऐसे मोड़ पर फेंक दिया कि सारी की सारी इबादत हमारे मुंह पर फेंक कर मार दी। सोचने का मकाम है, पहले खरीदारी कर लें, अगर करनी है तो इस तरह करें कि भीड़ भड़का के इलाके में न जाए। बहुत हिफाजत के साथ आज के वक्त में रहना है। बहुत सी कह सकते हैं कि इस्लाम के दुश्मन जो है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस्लाम की इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी घरों की इज्जतों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्कीम बनाए, पूरे प्लानिंग के साथ में बैठे हैं। हम उसका शिकार हो जाते हैं, हम मदद तक नहीं हो सकते और हम खुशी में ले जाते हैं, अरे भाई हम सेकुलर हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जो जमहूरियत को मानते हैं, सब जमहूरियत का कबाड़ा निकल चुका है। इस्लाम को मानिए, इस्लामी लोग बनिए, अपने अंदर शरीयत को बिल्कुल दाखिल कर लीजिए, इसके बगैर कोई चीज नहीं मिल सकती। ये दुनिया तो चंद दिनों की है, एक दिन आएगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत हमेशा हमेशा रहेगी। उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए फिक्रमंद रहिए। अगर शरीयत जिंदा है दिलों में, उस पर अमल पैरा है, तो इस दुनिया से कहीं बड़ी जन्नत हमको मिल जाएगी। अगर दुनियादारी में हम लग गए, सेकुलर बनकर गए, दुनिया में एक दूसरे को खुश करने की फिक्र में लग गए, तो याद रखो न दुनिया मिली न आखिरत। तो मेरे भाइयों, बस ये चंद बातें आपके सामने अर्ज करनी थी, वक्त नहीं है। बस ये पैगाम बनाइए और ये अपने जहन में डालिए कि ये जो रमजान गुजरा है, इसमें जो कोताही है उसकी माफी मांगिए, और रमजान में जिस तरीके से आपने जिंदगी गुजारी है, नमाजों का एहतमाम किया है, तिलावत की है और दूसरे सारे काम नए काम किए हैं, वो तमाम काम आपके अगले 11 महीनों में भी होने चाहिए। अगर ये जहन बनाकर आप यहाँ से एक मकसद लेकर जाते हैं, तो याद रखिए मकसद आपकी अपनी 11 अगले साल की जो 11 महीने हैं, जो इसके महीने से पहले आएंगे, तो इसमें कुल बहार कैफियत और कुल बहार माहौल में आप जिंदगी गुजारेंगे। और अगर आप ये मकसद लेकर नहीं जाते, तो जिंदगी जो गुजर रही है वो गुजर जाएगी। अल्लाह ताला हम सब समझ